السلام علیکم۔ ہم دنیا کے چور پکڑتے ہیں، اسلام کے نہیں۔ اسلام کے چوروں کو تو زیادہ چاہیے کہ پکڑنا چاہیے۔ اسلام کے چوروں کو ہم اس لیے نہیں پکڑتے کہ اسلام یتیم ہو چکا ہے، اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہے۔ ورنہ جتنا نقصان اسلامی تحریکوں اور جماعتوں نے دین کے نام پر اسلام کو دے چکی ہیں، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ سب اکٹھے دوڑ لگا دیں ان کے پیچھے اور ان کے احتساب کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ 15 لاکھ سے بھی زیادہ شہید جو ہوئے ہیں سینٹرل ایشیا میں اسٹیٹس میں سے لے کر افغانستان تک، وہ تم لوگوں نے جہاد کے نام پر یہ یعنی کہ فساد فی الارض کیا اور لاکھوں شہید کروا دیے، ماؤں کے لاڈلے بچے بیچارے، اور ان کو برباد کر دیا، خاندانوں کے خاندان کیمیکل ویپن سے اجڑ گئے۔ اور آپ لوگوں میں اتنی بے غیرتی اور بے حسی ہے عوام کے اندر کہ آپ لوگ یعنی کہ شعور ہی نہیں رکھتے، ان لوگوں کو اسی جماعت اسلامی کو پھر ووٹ دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں بھی جہاد کی یہ ساری گیم رچائی اور افغانستان میں کے پہاڑوں میں بھی یہ کہتے تھے یہ جہاد ہے۔ اب ان کا جہاد افغانستان والا کدھر گیا؟ وہ کہاں گیا ان کا انقلاب؟ وہ تو انقلاب الٹا پاکستان کے اوپر حملے کر رہا ہے، وہ انقلاب تو الٹا آپس میں ایک دوسرے دستوں گریبان ہیں۔ وہی سینٹرل ایشین سٹیٹس اب پھر رشین بلاک میں مل گئی ہیں۔ وہ عراق، کویت اور ایران کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے، اور یہ سارا اسلامک ورلڈ کا نقصان ہے۔ ان کو ان جماعتوں والوں کے گریبان پکڑتے کیوں نہیں ہو آپ لوگ؟ سیاستدانوں کے پکڑ لیتے ہو، دنیا کے چور ہیں جی، وہ انہوں نے کرپشن کی ہے جی، وہ انہوں نے فیکٹریاں بنا لی ہیں، انہوں نے یہ کر لیا۔ یہ جو دین کا بیڑا گرک کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔